نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ دنیا میں ہے نا، جو کچھ دنیا اور دنیا میں ہے، اس سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت آپ نے بیان کی، کیوں بیان کی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرد ایسے ہوتے ہیں نا، وہ گھر میں نماز ہی نہیں پڑھتے، مطلب وہ بس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو سنتیں ہیں آپ گھر میں پڑھ کے جائیں اور فرائض جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سنت چھوڑتے ہیں، اس کی آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ سنت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، جو کچھ دنیا اور دنیا میں ہے، اس سب سے زیادہ محبوب مجھے فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ تو یہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ وہ جو نماز فجر کی نماز ہوتی ہے اس کے بارے میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، بلکہ عشاء کی نماز سے شروع کریں، عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی مرد ہے یا عورت سو گئی، اب اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد آپ کوئی 50 منٹ تک بیٹھیں تو اشراق کی نماز ہو جاتی ہے، پھر اس نے اشراق کی بھی نماز پڑھی، اللہ نے توفیق دے دی، تو گویا اس نے یہ جو عشاء اور فجر پڑھی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری رات عبادت کا ثواب اس کو دے دیا، کیونکہ اس نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد اس نے فجر کی نماز پڑھی، تو پوری رات کا ثواب اس کو مل گیا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا کرنا ہے اس کے بعد، جو جس کو اللہ تعالیٰ اشراق کی نماز کی توفیق دیتا ہے نا، کیا کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد، دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹائم نماز پڑھ لی فجر کی، آپ استغفار کر لیں، قرآن پڑھ لیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد قرآن مجید پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت گواہی کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کیوں 2 ٹائم ایسے ہیں، کون سا؟ فجر کا اور عصر کا، یہ 2 ٹائم ایسے ہیں کہ اس 2 ٹائم میں ہماری حاضری اللہ کی طرف جاتی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی کے بدلنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور جو اشراق کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے نا پھر، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بھی مل جاتا ہے، یعنی جس نے 2 رکعتیں اشراق کی بھی پڑھ لی۔ اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جو انسان جو ہے وہ اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، فجر بھی اس نے پڑھی، عصر بھی پڑھی، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے اللہ کی طرف جاتے ہیں نا فجر کے وقت، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ، کہ جیسے عصر کے ٹائم وہ گئے تھے، پھر فجر کے ٹائم واپس گئے، انہوں نے کہا اللہ جیسے ہم گئے تب بھی نماز پڑھے تھے، اللہ جیسے ہم واپس آئے ہیں تب بھی تیرے بندے سجدے کر رہے تھے، نماز پڑھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ جب حدیثوں میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، انسان پریشان ہوگا، اندھیرے ہی اندھیرے نظر آ رہے ہوں گے، اللہ اس کے لیے روشنیاں کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو جب آخری ٹائم ہوتا ہے نا، جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان اس کا مقصد ہی نماز سے دور کرنا ہے، تو شیطان جو فجر کے ٹائم نا انسان کے پاس آتا ہے اور اس کے اوپر 3 گریں لگا دیتا ہے، ضربے لگا دیتا ہے کہ یہ اٹھ ہی نہ سکے، اور جیسے انسان کی بھی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ مطلب کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے فجر کے اندر، تو وہ شیطان اس کو کہتا ہے، نفس شیطان اس کو کہتا ہے ابھی سو جا، بڑا ٹائم ہے، ٹھہر کے پڑھ لی نماز۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ انسان اگر سو جاتا ہے تو وہ جو 3 اس کی وہ ضربیں ہوتی ہیں نا، گریں، وہ لگ جاتی ہیں۔ پھر جیسے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے، انسان اٹھتا ہے اور وہ سب سے پہلے آپ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ اٹھنے کی دعا، یہ دعا پڑھی انسان نے، وضو کیا، اس کی ایک گرہ کھل گئی، پھر اس نے وضو کیا، ایک گرہ کھل گئی، پھر وہ جو ہے اس نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی،
تو یہ اللہ تعالیٰ آسا آسا کر کے اس کی پہلی تو گرا تھی جب اس نے دعا پڑھ لی، ٹھیک ہے، اٹھ کے بیدار ہو گیا، دوسرا اس نے وضو کیا، تیسرا اس نے کیا کیا، نماز کے اوپر کھڑا ہو گیا، تو اس کی ساری گریں کھل جاتی ہیں اور شیطان مایوس ہو کے واپس لوٹ جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ فجر کی نماز نہیں نہ پڑھتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ کے رسول پھر آپ آگ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان کے گھر میں ضعیف بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، اور جو جوان اور جن کے اندر ہمت، طاقت اور اللہ نے سب کچھ سمجھ دی ہے اس کے باوجود نماز نہیں نہ پڑھتے، میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو جلا دو۔ تو یہ فجر کی نماز دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا ہم محبت کرتے ہیں، تو اپنے بزرگان دین کے طریقوں پہ کہ دیکھیں وہ کیسے 40 سال انہوں نے نماز پڑھی ہے، تو عشاء کا وضو کیا اور فجر، تو ہمارے لیے تو اتنی آسانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانیاں عطا فرمائی ہیں کہ ہم عشاء پڑھ کے سو جائیں، پھر یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تہجد کے ٹائم اٹھیں کہ وہ نہیں اٹھ سکتے، تو کم از کم جو فجر کا ہے، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا نا، تو اس زمانے میں جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ آپ پوچھتے فلاں نہیں آیا نماز پڑھنے، کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ جو فجر اور عصر اور عشاء کی نماز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ منافقوں کے اوپر بھاری ہے، پھر حدیث میں مفہوم ہے کہ فجر کی نماز منافقوں کے اوپر بھاری ہے، فجر کی نماز۔ اور اس زمانے میں آپ سوچیں کہ ہر کوئی اس چیز سے بچتا تھا کہ ہمارے اوپر منافقت کا یہ نہ لگ جائے، تو وہ گھسٹتے ہوئے جو نہیں بھی آ سکتا تھا وہ بھی بڑی مشکل سے چل کے تو مسجد میں آتے تھے کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ منافق ہو گیا، اس کے اندر نفاق آ گیا۔ تو اس زمانے میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ انسان کا جو دین کا آغاز ہوتا ہے نا، جب انسان اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو آپ سے سامنے حدیث میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں، برکت کی دعائیں۔ اور اس ٹائم کی دیکھیں دعائیں، اللہ تعالیٰ اس ٹائم اٹھنا، استغفار کرنا، اللہ سے مانگنا، فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید پڑھنا، یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ اس ٹائم کا جو قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گواہی جاتی ہے۔ فرشتے ہیں نا، فرشتے 2 ٹائم، اس لیے فرمایا کہ فجر اور عصر۔ اور ایک اور حدیث میں آپ سے سب نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے اوپر بڑی پریشانیاں ہوں، غم ہوں، تکلیفیں ہوں، کوئی آپ کو رستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی، ٹھیک ہے، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو جب آپ یہ یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے پڑھنا۔ اسی طرح جو 2 صورتیں ہیں نا قرآن مجید کی آخر کی، جیسے حسد ہے، کوئی جادو ہے، یا کوئی آپ پریشان ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو، تو اس کے لیے بھی یہ جو 2 صورتیں ہیں نا قرآن مجید کی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اس کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ ایک صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہم ایک سفر میں تھے، تو ایک دم نا بہت تیز آندھی چلی، اتنی تیز ہوا تھی، اور آپ کو پتہ ہے نا قوم عاد جو ہے ہلاک کی گئی ہواؤں سے، تو اسی طرح جیسے آندھی چلتی تھی، ہوا چلتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فٹافٹ جو تھے مسجد کی طرف بھاگ جاتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو ایسے یہ سفر میں تھے، صحابہ کرام بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، تو ایک دفعہ بہت تیز جو تھی ہوا چلی، تو صحابہ کرام کہتے اتنی تیز ہوا تھی کہ ہم پریشان ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ صورتیں پڑھی تو کیا ہوا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، جو ماحول اس طرح کا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کر دیا۔ تو سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو نا وہ جو سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا آپ کو ترجمہ آتا ہے نا، تو ہاں جیسے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نظر لگ گئی ہے، کوئی حسد کا ہے، یا جادو کا کوئی باطل کا کوئی اثر ہو رہا ہے، یا کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم تو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا پریشانیوں سے ہم نہیں نکل سکتے، تو اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں نا، اس کو بے شک اپنی سنتوں میں پڑھیں، اپنے نوافل میں پڑھیں، بے شک آپ فرائض میں پڑھیں، یعنی جو ہم نے ضروری نہیں کہ ہم نے سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے، بلکہ نمازوں کے اندر اس کو بدل کے پڑھنا چاہیے، اور اپنی سنتوں میں کوئی بنا لیں آپ کہ آپ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس ضرور پڑھنی ہے آپ نے۔
فجر کی اور جتنی سورت فلق اور سورت ناس. جیسے آپ ایسے بھی پڑھ سکتے نا, جیسے عصر اور عشاء کی سنتیں پڑھے ہیں اب, ٹھیک ہے نا, عصر اور عشاء کی سنتیں پڑھے تو آپ اس کے اندر بھی پڑھ لیں, کیونکہ چاروں کل آ جاتے ہیں اس کے اندر, چاروں کل آپ جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں.